ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ مہینے اور یہ دن اور رات یہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں یاد کر لیں، ہم ان کو سمجھ لیں کہ ہم نے سال بھر میں ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں۔ تو کم از کم اپنی زندگی کا سالانہ منصوبہ ہمیں ضرور بنانا چاہیے۔ سالانہ بنیاد پر اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے کہ کون کون سے کام ہم نے کرنے، کن کن کاموں کے اثرات کو ہم نے اپنی زندگی میں جمع کرنا ہے، کن کن چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بہت سارے امور ہیں جو لازمی اور ضروری ہیں۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، وقت نہیں ہے کہ ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا جائے، لیکن ان کے تذکرے کو بالکل چھوڑ دینا یہ بھی جی نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی اہم بات جس صحابی رسول نے نقل کی ہے، ان کی حیثیت کو نہ جانا جائے، ان کو نہ سمجھا جائے۔ اللہ نے ان کو بھی، حضرت سلمان فارسی کو، بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، بڑی اونچی نسبتیں عطا فرمائیں۔ بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے دین کو حاصل کیا، اللہ کے دین تک وہ پہنچے۔ یہ معمولی عمل نہیں تھا۔ جوانی کے دور میں ایران کے رہنے والے سلمان فارسی ایران کے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور ان کا والد اس علاقے کا سردار تھا، حکمران تھا۔ جب وہاں سے انہوں نے آنکھ کھولی، اونچے خاندان میں، حکمران خاندان میں، لیکن دوسری طرف ان کے اعمال، ان کے رویے، ان کی اقدار، ان کا فرسودہ دین، اس کو دیکھا تو اس سے متنفر ہو گئے، اور متنفر ہو کر اس کو چھوڑنے کا منصوبہ بنایا۔ یا تو غلط طریقہ یہاں رہوں گا تو مجھے سچائی نہیں ملے گی، حق نہیں ملے گا، لہٰذا انہوں نے منصوبہ بنایا نکلنے کا، نکل بھاگے۔ لیکن والد نے، اس کی پولیس اور فوج نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈال لیا کہ یہ کوئی اپنا اور دین تلاش کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا۔ لوگوں نے، کچھ خاندان کے لوگوں نے، گھر کے لوگوں نے رحم کھایا اور انہیں رات کی تاریکی میں ایک دن نکال دیا، نکل بھاگو یہاں سے، تم حق کی تلاش میں جانا چاہتے ہو، تم سچے دین کو تلاش کرنا چاہتے ہو۔ آج ہمیں سچا دین ملا ہوا ہے، اس کو تلاش کرنا تو بڑے مصیبت نہیں ہمارے لیے، کچھ صرف اس تک پہنچے ہوئے ہیں، صرف اسے سمجھنا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ اس کی اہمیت نہیں ہے جو ہمیں قدرتی نعمت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ اب وہ دین حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، وہاں سے نکلے تو اس دور میں ادیان کا مرکز وہ شام تھا، جہاں انبیاء بنی اسرائیل کے مراکز تھے، ان کے آثار اور نقوش تھے۔ وہ وہاں سے نکلتے چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ وہاں ایک راہب کے پاس، پادری کے پاس پہنچ گئے، کچھ عرصہ گزارا، دین حق کی تلاش میں رہے، اس کے ساتھ عبادت میں رہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ اب وہ مرنے لگا، فوت ہونے لگا۔ اس نے پوچھا انہوں نے کہ اب بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ تم تو دنیا سے جا رہے ہو، پیچھے کہاں چلا جاؤں؟ کس کے پاس جا کے رہوں؟ اب دین حق کا نمائندہ کون ہے؟ اس نے کہا فلاں بڑا پادری ہے، فلاں جگہ پہ رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ وہ فوت ہو گیا تو وہاں سے نکلے، اس کے دیر اور عبادت گاہ سے وہاں پہنچ گئے، حق کی تلاش میں، کہیں سے سچا دین، سچے لوگ مل جائیں۔ وہاں پہنچ گئے، کچھ عرصہ وہاں گزارا۔ وہ بھی بوڑھا ہو گیا، وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ میں تو گھر سے اس لیے چھوڑ چھاڑ کے آیا تھا، حکمرانی چھوڑ کر، خاندان چھوڑ کر، راحت و آرام چھوڑ کر، جاگیریں چھوڑ کر، باغ چھوڑ کر،
سونے اور چاندی کے زیور چھوڑ کر، مخملی میں نے اپنے نرم و نازک بستر چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکلا تھا، اب تم بھی دنیا سے جا رہے ہو، آگے میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا کہ فلاں تیسرے راہب کا اس نے بتایا کہ اس وقت دنیا میں سچے دین کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں میں سے باقی سب جھوٹے اور مال اور دولت کے پجاری، تو ان کے پاس جائے گا تیری جان بھی، تیرا وقت بھی، تیری صلاحیتیں بھی ضائع کر دیں گے، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے پوری قوم تباہ ہو جاتی، افراد بگڑ جاتے، انسانوں میں تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ ہم اپنے ملک کا حال دیکھ لیں، ہم نے اپنی نسلوں کا کیا حال کر دیا، جھوٹی نسلیں پیدا ہوتی ہیں، خائن لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے۔ اب یہ مزاج، یہ عادتیں یہ کہاں سے بنتی ہیں؟ اسی ماحول سے بنتی ہیں۔ اب جاپان میں پیدا ہونے والا بچہ جھوٹ نہیں بولے گا، پاکستان میں پیدا ہونے والا بچہ جھوٹ بولے گا۔ اب دنیا میں کی قوموں میں یہ کیوں فرق آ گیا؟ ماحول کا فرق ہے، اور ماحول بنتا ہے رہنماؤں سے، اس ملک اور قوم کو چلانے والے لوگوں سے، وہاں قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے، وہاں علم دینے والے، علم پھیلانے والے، ان لوگوں سے ماحول بنتا ہے۔ انہوں نے کہا باقی تو اب صرف دنیا داری ہے، وہاں چلے جاؤ۔ آخری اس کے پاس گیا، پادری کے پاس۔ اب وہ بھی کچھ عرصہ رہے، وہ بھی بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب۔ اس نے کہا اب بتاؤ سچا دین کہاں سے ملے گا؟ میں تو سچے دین کی تلاش میں نکلا ہوں، سچا دین کہاں سے ملے گا؟ صحیح باتیں کہاں سے ملیں گی؟ حق بات کہاں سے ملے گی؟ میں اس جگہ پہنچ جاؤں۔ فرمایا اب یہاں حق کوئی نہیں ہے، اب تو یہاں سارا باطل ہی باطل، اب تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اب سچ تلاش کرنا ہے۔ تو اب نبی یہ آخر الزمان کا دور آ چکا ہے، اب اللہ کے آخری فرستادہ، سچائیوں کے نمائندہ، حق کے ترجمان، وحی الہی کے نمائندہ، اللہ کی منشا اور مرضی کے لسان الحق، اب دنیا میں ان کا ظہور ہے، ان کا دور آ گیا ہے۔ اب تجھے حق تلاش کرنا ہے، تجھے ارض حجاز جانا پڑے گا، تجھے نخلستان کی زمینوں میں، بنجر اور بے آب و گیا زمینوں کی طرف تجھے جانا پڑے گا، تجھے اب ان کی تلاش کرنی پڑے گی، اور ان کی نشانیاں بتا دو۔ اب میں ان تک پہنچوں کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، تو مجھے کوئی نشانی تو بتا دو ان کو، کہ میں ان کے پاس جاؤں، ان کے نشانی دیکھ کر، امتحان لے کر میں ان کو سمجھ جاؤں، پا جاؤں، کچھ آخری خلاصہ بتا جاؤ اپنی زندگی کا کہ میں ان کو پہچان لوں۔ تو بہت ساری نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ فرمایا وہ ہدیہ تو قبول کریں گے، صدقے کا مال نہیں قبول کریں گے، وہ مالی نوعیتوں میں فرق رکھیں گے، وہ ہر ایک مال نہیں ہضم کرنے والے ہوں گے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی جو اس دور کے پادری نے سلمان فارسی کو بتائی کہ نبی آخر الزمان وہ ہر قسم کا مال ہڑپ کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ مال کا تعین کرنے والے ہوں۔ کون سا مال کس کا بنتا ہے، غریب کا مال کون سا ہے، فقیر کا مال کون سا ہے، عوام کا مال کون سا ہے، اس لیے صدقہ نہیں وصول کریں گے، وہ ہدیہ وصول کریں گے۔ اب وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہتے ہیں حق کی تلاش میں ایک قافلہ وہ تجارت کی غرض سے شام آیا ہوا تھا، اب وہ وہاں سے نکلا واپسی کے لیے۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ اب قافلے والے زیادہ تھے، ان کے ساتھ چل کھڑے ہوئے۔ اب راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی، انہوں نے کہا اکیلا آدمی ہے، اب انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا، پیچھے ہے کوئی نہیں، آگے بھی کوئی بھی نہیں، اکیلا تنہا ہے۔ انہوں نے مشہور کر دیے ہمارا غلام، اور جا کر حجاز کی منڈی میں حضرت سلمان فارسی کو بیچ ڈالا۔ حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور راستے میں مختلف لوگوں سے ہوتے ہوئے آخر غلام بن کر مدینہ کے ایک یہودی نے خرید لیا۔ اب مدینہ میں پہنچ گئے، اب کہیں جا بھی نہیں سکتے، آ بھی نہیں سکتے، اب وہ تڑپ ہے اندر، دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ میں تو آخری ہادی اور آخری رہنما، علوم کا، اخلاق کا، عرش عظیم کی علوم کی، زندگیوں کی رہنمائی کا مرکز
میں تو اس کی تلاش میں نکلا تھا، اب تم میری پاؤں کی بیڑیاں میری غلامی بن گئی۔ تیرے سامنے التجا ہے، رات دن یہودی کے باغ میں کام کرتے ہیں اور آنسو روتے ہیں کہ میں کیسے جانوں۔ آخر وہ موڑ بھی آیا کہ مدینہ کے گلی گلی میں چپے چپے میں یہ اعلان شروع ہو گیا کہ اب مدینہ، یہ یثرب مدینہ بدنے کو ہے، یہ تو اصل آبادی کی طرف اب بڑھنے کو ہے، اب یہ یثرب نہیں رہے گا، یہاں تو نبی یہ آخر الزمان ہجرت کر کے آ رہے۔ اب وہ خواب، وہ خیال، وہ ارادہ، وہ عزم جو اپنے گھر سے لے کر بچپنے میں نکلے تھے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے آخری روایت یہ آتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے شمائل ترمذی میں لکھا ہے اس کو پورا واقعات لکھ کر، میں آخری روایت وہ ہے 150 سال ان کی عمر تھی، 350 سال کی روایت بھی، 250 سال کی روایات بھی ہیں۔ اس آخری دور میں 150 سال کی عمر میں بوڑھا آدمی گویا بڑھاپے کو پہنچ گیا، لیکن امنگ جوان ہے، دین حق کی تلاش ہے کہ سچا دین مل جائے، میں اس پر عمل کر لوں۔ ساری زندگی اسی تلاش میں گزار دی، اب تلاش یہاں تک پہنچ گئی، اب پتہ چلا کہ اللہ کے پیغمبر یہاں آ رہے ہیں، دل دماغ کھل اٹھا۔ اب وہاں انہوں نے پتہ چل گیا، مدینہ میں پہنچ گئے تو اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے دن آئے اور کھجوریں لے کر آئے تھوڑی سی، اور آ کر پیش کی، اللہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، یہ صدقے کی کھجوریں، آپ نے فرمایا ان لوگوں میں تقسیم کر دو، کھا لو تم لوگ۔ نحن معاشر الانبیاء، ہم تو انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے اوپر تو صدقے کا مال حرام، ہم تو صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ اب وہ سمجھ گئے، پہلی بات تو سچی ثابت ہو گئی کہ وہی سچے لوگ ہیں۔ سچے لوگوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے، انسان خود سچا ہو تو سچائی کا راستہ مل ہی جاتا ہے۔ اب وہاں سے دوسرا دن آیا، پھر اپنے باغ سے کھجوریں توڑی اور کھجوریں توڑ کر پھر لے آئے، اور آ کر خدمت نبوی میں آ کر بیٹھے۔ گھر بیٹھنے سے سچا دین نہیں ملتا، سچے دین کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہم تو دکان کی گھر کی 1 گھنٹے کی قربانی بھی جمعے کے دن نہیں دیتے، کہتے ہیں بعد میں پہنچ جائیں گے۔ دین کا کیا مسئلہ ہے؟ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے تو کون سا مسئلہ ہوگا؟ ہمارے نزدیک تو دین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، آج تو مسلمان کے نزدیک دین کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہتے ہیں پیچھے ہو جائے آگے ہو جائے، اس کا کچھ عمل ختم ہو جائے ضائع ہو جائے، اب ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دیں، وقت لگایا، جان لگائی، مال لگایا، وقت صرف کیا، اہل و عیال کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، عزتوں کو قربان کیا، ہر میدان کے مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر اللہ کے دین کو سینے سے لگایا۔ کھجوریں لے کر آ گئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ فرمایا ہاں، اب میں بھی کھاؤں گا تم بھی کھاؤ، ہدیہ بھی اکیلے نہیں کھاتے، اس میں بھی لوگوں کو شامل کیا کہ تم بھی شامل ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ کھاتا ہوں۔ اب خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا۔ اب سلمان فارسی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اب تو مجھے اپنا امتی بنا لیں، مجھے اپنی دین کی نسبت نصیب فرما دیں، میں تو دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی اللہ کے پیغمبر کو کہ میں کہاں کہاں سے نکل کر آیا، اور اب میں ایک یہودی کا غلام ہوں، کیا کروں، میں آپ کی خدمت میں ہر وقت نہیں آ سکتا، اب تو میں غلام ہوں، میرے لیے کوئی دعا مانگے، وسیلہ بن جائے، مجھے آزادی مل جائے، میں آپ کی خدمت میں آزادانہ آ کر، ہر وقت آ کر میں آپ کی مجلس سے فیض اٹھاؤں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں، آپ سے وحی الہی کا علم حاصل کروں، میں آپ سے دین کا شرح صدر حاصل کروں۔ لیکن کیا کروں، یہ غلامی میرے پاؤں کی بیڑی ہے، میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا، میں دین کو وقت نہیں دے سکتا۔ فرمایا جاؤ
جا کر اپنے مالک سے گفتگو کرو کہ وہ آپ کو آزاد کر دے، مکاتب بنا لے، کتابت کر لے۔ جا کر بات کرو کہ کتنے پیسے لے گا تمہیں آزاد کر دے۔ اب اس نے کہا، جا کر بات کی ان سے، مالک سے، کہ تو پیسے لے لے، آزاد کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بھی یہودی تھا، مال کا اسیر تھا، مال کی محبت گہری رچی بسی ہوئی تھی، تو اب اس نے بھی ایسی شرائط پیش کر دی۔ کہنے لگا ایک تو یہ باغ لگاؤ میرا، کھجور کا باغ، جب باغ پھل دینے لگے تو تم آزاد ہو۔ اب باغ 20 سال میں پھل دے گا، 10 سال میں پھل دے گا، 15 سال میں پھل دے گا، یہ تو کچھ پتہ نہیں۔ یہ قانون قدرت ہے، کیسے کیسے درخت جوان ہوگا اور کیسے کیسے پھل دے گا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ اتنے من چاندی وہ بھی لے کر آؤ۔ اب وہ چاندی، کئی من چاندی لے کر آؤ، 4-5 من چاندی لے کر آؤ۔ وہ غلام تھے، کہاں سے لے کر آئیں؟ انہوں نے کہا صرف یہی نہیں، ایک انڈے کے برابر سونا بھی لے کر آؤ۔ 3 شرطیں۔ اب آئے منہ اترا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں، وہ جن کے بارے میں ابو طالب نے کہا تھا مکہ کے سرداروں نے کہ جب اللہ کے پیغمبر کے خلاف پورے عرب کی سرزمین گرم کر دی، ہر ایک کو محمد الرسول اللہ کے خلاف ذہنی طور پر مکہ کے سرداروں نے، وڈیروں نے، حکمرانوں نے کھڑا کر دیا کہ پیغمبر کا ذہن، پیغمبر کا مشن اور دعوت یہ قبول نہ کر لیں، پورے عرب کو ان کے خلاف کر دو۔ ایسا کام کیا انہوں نے۔ اس موڑ پر ابو طالب اکیلے بھی تھے، ادھر رسول اللہ، آپ کے بھتیجے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن بھتیجے کے خلاف پورے عرب کی سرزمین گرم کر دی جائے، پورے عرب کو مخالفت میں کھڑا کر دیا جائے، یہاں سے لوگ جائیں گے اتنا بھڑکا دیں ان کو کہ پورے عرب میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ تو اس دور کا میڈیا جو تھا وہ شعر و شاعری تھی، تو خواجہ ابو طالب نے رسول اللہ کے حق میں وہ شعر کہے جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ میرے بھتیجا جس کے بارے میں تم نے اتنی نفرتیں پھیلائی ہیں، تم نے اس میں کون سی خامی اور خرابی دیکھی ہے؟ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے، اذا ما سعور الخدود نقیمها، جب لوگوں کے غم پریشانیوں سے چہرے لٹکے ہوئے ہوں، یہ اس وقت ان کو خوشیاں مسرتیں دینے والے لوگوں میں سے ہے۔ تم ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، جو دلوں کی ڈھارس بن جانے والا، جو خوشیوں کو غموں کو خوشیوں میں تبدیل، غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دینے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا بن جانے والا، تم اس کے خلاف ذہن پیدا کرتے ہو۔ خواجہ ابو طالب نے جو وہ شعر کہے تو وہ پورے حج کے موسم میں وہ سارے شعر لوگوں میں گھوم پھر گئے، ہر ایک آدمی وہی پڑھ رہا ہے، وہ سارا پروپیگنڈا ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ ہیج پڑ گیا۔ اب بنو ہاشم کی، قریش کی، رسول اللہ کی وہ خوبیاں وہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو گئیں۔ اب پروپیگنڈے کا توڑ پروپیگنڈے سے ہوتا ہے، رسول اللہ کے خلاف کتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ کیا کیا باتیں نہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر ابو سلمان فارسی کو دیکھا کہ چہرہ اترا ہوا ہے، تو اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے غم زدہ ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے مالک نے وہ شرائط پیش کی ہیں، تو میں تو 40-50 سال تک اگلے آزاد نہیں ہو سکتا، مجھ غریب کے پاس چاندی کہاں، سونا کہاں، اور وہ مل بھی جائیں تو ایک کھجور کا باغ کتنے سالوں کے بعد جوان ہوتا ہے، پھل دیتا ہے، وہ تو کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ساری شرطیں قبول کر لو، ہر شرط قبول کر لو، گئے ساری شرطیں قبول کر لیں۔ فرمایا باغ لگانا ہے، جب درخت لگاؤ تو اس وقت کھڈے کھن لو، درخت رکھ دو، اور وہاں اس وقت میں خود آؤں گا 150 سال کے بوڑھے کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کی آزادی کی حفاظت کے لیے، اس کے دین کے ماحول کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ آج تو ہم اپنے بھائی کا کوئی کام نہیں کرتے ایسے مسلمان، اب اس بوڑھے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اللہ کے پیغمبر پورا باغ لگا رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ ایک فرمایا درخت میں لگاؤں گا۔ اب سارے درخت رسول اللہ نے لگائے،
سوائے ایک درخت کے، وہ ایک درخت حضرت عمر نے لگا دیا۔ اب سارا باغ اگلے سال ہی جوان ہو گیا، سال کے اندر ہی اتنا جوان ہو گیا، اور سال ختم ہوا تو پھل ساتھ لگ گیا۔ اب یہودی کو کہا تیری شرط پوری ہو گیا آزادی کا؟ واقع دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، میں آ کر معائنہ کروں گا۔ دیکھا تو ایک درخت اس کے ساتھ پھل لگا ہوا نہیں۔ کہتے جب تک سب کو پھل نہیں لگے گا آزادی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے پوچھا اس کو کیوں نہیں لگا؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ درخت میں نے لگا دیا تھا۔ فرمایا اس کو اکھاڑو، اکھاڑا، اسی وقت لگایا، اور اس درخت کے ساتھ بھی اسی وقت پھل آ گیا۔ اب یہ باغ تیار ہو گیا، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس چاندی آئی۔ فرمایا جاؤ جا کر اس کو بھی دے دو۔ پھر فرمایا سونا آ گیا انڈے کے برابر، جاؤ اس کو بھی دے دو۔ اب یہ دے کر، تینوں چیزیں دے کر اللہ کے پیغمبر نے سلمان فارسی کو آزاد کرا دیا۔ اب حضور کی خدمت میں صبح و شام مسجد نبوی میں اللہ کا قرآن سنتے ہیں، حق کی تلاش میں رہتے ہیں، دین حق پر عمل کرتے ہیں، جہاں جہاں ضرورت پیش آتی ہے علم و عمل کے ہر میدان میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ مجلس نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صحابہ کے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک آدمی کو کس شوق سے بیٹھا ہوا ہے، کس محبت سے آیا ہوا ہے، کس طرح یہ دین سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کے اندر عمل کی کتنی قوتیں ہیں، اس کے اندر انسانوں کی کیا محبتیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے ایک وقت آئے گا لو کان العلم بالثریا، اگر علم ثریا پر بھی ہوگا، علم ثریا پر بھی ہوگا، آسمانوں سے اوپر بھی اگر علم کہیں موجود ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس علم کو سلمان فارسی کی نسل سے آنے والی ایک قوت ہوگی، وہ ینال من ابناء ھذا، اس کی نسل سے آنے والا وہ آدمی بھی آئے گا جو ثریا سے علم کو لے کر نیچے انسانوں تک لے آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں سلمان فارسی کی نسل سے، اجمی قوموں کی نسل سے آگے آنے والے لوگوں میں سے وہ کون سے رسول اللہ کے علم کے نمائندے تھے؟ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ جو فارسی النسل ہے، اور اللہ نے ان کو بھی دین حق کے لیے قبول کیا۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے علم کی وہ ترجمانی کی، اس کے عمل کے لیے وہ راہیں کھولی کہ دنیا میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بڑے بڑے اہل علم ان کے علم کے فیض سے دنیا میں دین حق کے نمائندے بن کر انسانوں کے قلوب میں، دلوں میں دین کو راسخ کرنے کا ذریعہ بن گئے۔ جب ایک آدمی صدق کے دل سے قربانیاں دے گا، اللہ ان کی نسلوں سے بھی دین حق کے لیے قربانی۔ آج ہمارے لیے، ہمارے دل میں دین حق کی کیا محبت ہے، ہماری نسلوں میں کہاں سے جائے گی جب ہم وقت ہی نہیں نکالتے، جب ہم اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دیتے تو کیسے آگے سلسلے بڑھیں گے ہماری نسلوں میں؟ آج ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نسلیں کیوں اجڑتی ہیں؟ جب ان نسلوں کے بڑے، ان کے اندر فکر ہی نہ ہو، ان کے اندر وقت ہی نہ ہو۔ اب سلمان فارسی، حضرت عمر نے جب فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو مدائن جو کسرا ایران کا اس کا پایہ تخت تھا، مدائن کا گورنر سلمان فارسی کو بنا کر بھیجا، جہاں سے دین حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ دین نے اتنا بلندی کی، اتنی بلندی دی، اتنی بلندی دی کہ سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اب مدائن کے گورنر بن کے جا رہے ہیں، اور مدائن کا گورنر وہ ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، جس کے گھر میں بچھونا بھی کوئی موجود نہیں، جس کی سواری بھی کوئی نہیں، اور وہ باہر گھوم پھر رہے ہیں۔ ایک آدمی باہر سے مسافر آیا، اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، وہ کہتا ہے باہر سے ایک آدمی کو دیکھا، چل میرا سامان اٹھا کر شہر میں لے کر جا۔ اب شہر سر پر سامان اٹھوایا، اٹھا کر لے گیا۔ اب وہاں پہنچے شہر کے اندر، تو جا پہنچے تو جو آدمی ملتا ہے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا، اب ان کو سلام کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ یہ تو عامل ہے، یہ تو ہمارے علاقے کے گورنر ہیں، سامان اٹھائے ہوئے ایک آدمی کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ سلمان فارسی گورنر ہے۔ فرمایا نہیں، میں تو تمہارا خادم ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، تیری منزل پر تیرا سامان پہنچا کے آؤں گا۔ رسول اللہ کی باتیں کتنی غور سے سنتے تھے۔
یہ رمضان کی خطبہ نبوی کی وہ حدیث بھی سلمان فارسی سے منقول ہے۔ کس دل و دماغ سے، کس محبت و عظمت سے انہوں نے یہ حدیث سنی اور اس حدیث کو سن کر روایت کیا۔ محدثین نے اس کو حدیث کی کتابوں میں جمع کیا۔ بعد کے آنے والے علماء نے اس حدیث کو انہوں نے امت کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ اس حدیث کا درس ہر رمضان میں ہر کتاب میں موجود ہوتا ہے۔ اب دیکھو کتنا پھیلاؤ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ، ہمیں خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن خطاب کیا، اور آخری دن خطاب ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، تم پر سایہ فگن ہونے کو ہے، تمہارے قریب آنے کو ہے۔ قد اظلکم، ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، اب تمہارے اوپر ایک بڑی برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ وہ تمہاری طرف آ رہا ہے، تم اس کی طرف کتنا تیاری کر رہے ہو؟ اور فرمایا وہ مہینہ کیا ہے، اس کے رات اور دن کی قیمت اور قدر کیا ہے؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ قدر اور قیمت رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، فی شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ اب یہ 3 عظمتیں، اہمیتیں بیان فرمائی رمضان کی، یہ برکتوں والا مہینہ آنے کو ہے۔ اور دوسرا فرمایا شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزے کو اللہ نے امت کے اوپر فرض قرار دے دیا، لازمی قرار دے دیا، ضروری قرار دے دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی عبادتوں کو تمہارے لیے سنت اور نفل قرار دے دیا۔ اور یہ بھی اللہ نے قرار دیا، اللہ نے دن کی عبادت فرض اور رات کی عبادت سنت اور نفل قرار دے دی تمہارے لیے۔ اب یہ 3 چیزیں پہلے جملے میں خطاب کے طور پر بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ اسی خطاب کا بقیہ حصہ جو کافی لمبا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں آنے والے اس ماہ مبارک کی رسول اللہ کی زبان سے جو اہمیت